ابھی آپ لوگوں نے یہاں پر جو ہے بچوں کے پروگرامات کو سنا، اور پروگرامات سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ مدرسے میں کیا کچھ سکھایا جا رہا ہے اور کیا کچھ نہیں سکھایا جا رہا ہے۔ بہرحال بچوں نے آپ کے سامنے تقریریں کی ہیں۔ ایک واقعہ میں رات کا بتاؤں، کل دوپہر کا ایک صاحب آئے، میں بچوں کی اس وقت تقریر سن رہا تھا جو بچے کر رہے تھے۔ اب آپ نے 4-5 بچوں کی تقریریں سنی ہیں، ان میں سے کچھ بچے ایسے تھے جو تھڑک بھڑک تھے، اور کچھ بچے ایسے تھے جو بیچارے نرم لہجے میں بیان کر رہے تھے، اپنی بات کو پیش کر رہے تھے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے جی یہ سب تڑک بھڑک ہونے چاہیے۔ میں نے کہا اگر سب تڑک بھڑک ہوں گے تو آگ لگ جائے گی، تو ایک تار ٹھنڈا رہنا چاہیے، ایک تار گرم رہنا چاہیے تاکہ لائٹ برابر رہے۔ بہرحال آپ لوگوں نے ابھی ان بچوں کے پروگرامات کو سنا اور اندازہ ہوا ہوگا کہ اس دیش کی خاطر، اس ہندوستان کی خاطر، اس ملک کی خاطر ہم لوگوں نے کیا کچھ قربانیاں دی ہیں، اور کیا کچھ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے اس ملک کی خاطر کیا کچھ کیا ہے۔ آزادی جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو آزاد پیدا فرمایا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی کسی ملک پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس ملک کے لوگ اس آدمی سے، ان لوگوں سے اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے لوگ جو اس وقت میں رہتے تھے، ان لوگوں نے بھی یہی کام کیا کہ جب انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر کے ہندوستان پر اپنا پہیہ چلانے کی کوشش کی اور ہندوستان پر اپنا سکہ جمانے کی کوشش کی، اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوئے، اور کامیاب ہونے کے بعد ان لوگوں نے اس ہندوستان میں، اس ملک میں جو ملک ہمارا تھا، زمین ہماری تھی، جائیداد ہماری تھی، تمام چیزیں ہماری تھی، لیکن اس ملک کو اپنے لیے، تمام کے تمام کو اپنے لیے مہیا کر لیا، اور پھر اس ملک کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کو اپنا غلام بنایا، اور پھر اتنی غلامی میں زندگی بسر کرائی کہ جو لوگ علم بغاوت کو بلند کرتا، جو آدمی انسانیت کے لیے کھڑا ہوتا، جو آدمی اپنے ملک کی خاطر کھڑا ہوتا، جو آدمی اپنے ملک کے خون کے لیے کھڑا ہوتا، اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے کھڑا ہوتا، اس کو کل کوٹھڑی میں ڈال دیا جاتا۔ سینکڑوں واقعات اس طرح کے ہیں کہ جب ہندوستان کی آزادی کے لیے کھڑے ہوئے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، جب 1757 میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے علم بغاوت کو بلند کیا، انگریزوں کے خلاف وہ کھڑے ہوئے، اور انگریزوں کے خلاف کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے علم بغاوت بلند کیا اور کہا یا تو اس ہندوستان میں انگریز رہیں گے یا اس ہندوستان میں ہم لوگ رہیں گے، جن کا یہ اپنا اصلی وطن ہے، جن کا یہ اپنا اصلی ملک ہے۔ علامہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اپنی پوری کی پوری فوج کو اسی کام پر لگا دیا کہ ہندوستان کے اندر سے ان انگریزوں کو بھگانا ہے، اور لڑتے رہے یہاں تک کہ چند غداروں نے غداری کی، میر جعفر اور میر صادق نے غداری کر کے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرانا چاہا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت تک اس ہندوستان کی خاطر، اس زمین کی خاطر، اس ملک کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر آخری سانس تک لڑتے رہے، اور نسلوں کو بتا کر چلے گئے کہ ہندوستان میں اگر رہنا ہے تو آزاد رہنا ہے، اس ہندوستان میں اگر رہنا ہے تو کھل کر جینا ہے، اس ہندوستان میں اگر رہنا ہے، اگر اس ملک میں اگر تمہیں جینا ہے تو بالکل آزادی کے ساتھ جینا ہے۔ یہ ہندوستان کی سرزمین ہے، یہ ہندوستان جب سے بنا اور جب سے یہ ہندوستان آباد ہے، تب سے لے کر آج تک یہ ہندوستان آزاد ہے، اور جس دن یہ ہندوستان آزاد نہیں بلکہ غلام ہو جائے گا، پھر سے باشندے کھڑے ہوں گے، پھر سے نوجوان کھڑے ہوں گے، پھر کہ ان کا عزم و استقلال جوان عمر لے اٹھے گا، اور پھر کوئی آدمی کھڑا ہوگا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا، جنہوں نے 1899 میں کھڑے ہو کر کہا تھا، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، اے لوگوں کھڑے ہو جاؤ، اس ہندوستان سے انگریز کو بھگانا ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے، اور جہاد کا فتویٰ دیا اور مسلمانوں کو سبق سکھایا کہ اب تمہارے اوپر تمام کی تمام چیزیں، تمہارا سونا حرام، تمہارا جاگنا حرام، تمہارا اٹھنا حرام، تمام کی تمام چیزیں تمہارے اوپر حرام ہو گئی ہیں، بس ایک چیز تمہارے اوپر باقی ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے اس ملک کو آزاد کرا لو، کھڑے ہو جاؤ اور انگریز کو اس کو باہر بھگا دو۔ ہندوستان کے اندر جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے وہ فتویٰ دیا، ایک آگ بھڑک اٹھی، اور پھر جو ہے علماء کا جو ہے وہاں سے اصل کردار شروع ہوتا ہے، اور علماء کے خلاف بغاوت شروع ہوتی ہے۔ انگریز نے کہا کہ اس ہندوستان کے اندر یہ
کہ دیکھو کس نے علم بغاوت کو بلند کیا، کون ہمارا باغی ہے، کس نے جنتا کو ابھارا ہے، کس نے عوام کو ابھارا ہے کہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائے۔ آج تک تو کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، چند لوگ ہوتے تھے، ہم ان کو مار گراتے تھے۔ کون ہے ایسی طاقت، کون سی ایسی طاقت ہے؟ تو بادشاہ کو بتایا گیا کہ بادشاہ سلامت ایسی طاقت ان کے پاس قرآن ہے جو ان کو سبق سکھاتا ہے اس چیز کا کہ جو ہے تمہیں کھڑا ہونا ہے۔ پھر تحریک بالا کوٹ چلی، تحریک ہندوستان چھوڑو چلی، پھر تحریک ریشمی رومال چلی، پھر اسی طرح ہندوستان چھوڑو تحریک چلی، اور پھر جو ہے شاملی کے میدان میں جہاد ہوا۔ اس وقت ضلع مظفر نگر ہوتا تھا، مظفر نگر کی جیل کے اندر جیل کو بھرا گیا، سلاخوں کے پیچھے ہمارے علماء کو لگایا گیا، اور لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ دلی کی جامع مسجد سے لے کر لاہور کی جامع مسجد تک جتنے درخت آتے ہیں، جتنے شجر آتے ہیں، جتنے پیڑ آتے ہیں، کوئی پیڑ ایسا خالی نہیں تھا جس پر کسی مولوی کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو اور لوگوں کو بتایا نہ جا رہا ہو کہ اگر تم بھی اس آزادی کے خاطر اگر لڑو گے تو ایسا ہی تمہارا بھی انجام ہوگا۔ دلی کی جامع مسجد کے اندر اور جو ہے چاندنی چوک کے اندر 2 پھندے لٹکائے گئے، اور دونوں پھندوں پر جو آدمی کھڑا ہوتا بغاوت کرتا انگریزوں سے، جو آدمی کھڑا ہوتا اور کہتا اس ہندوستان کو چھوڑ دو، اس ہندوستان سے نکل جاؤ، یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس ہندوستان کو تمہیں آزاد کرنا ہوگا، تو پھر اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جاتا۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے، لکھا ہے کتابوں کے اندر، اس نے لکھا ہندوستان کی تاریخ کے آئینے میں یہ کتاب لکھی، اور اس کے اندر لکھا مسٹر ٹامسن نے کہ میں ایک روز دلی کے اندر اپنے جو ہے بالا خانے میں تھا، مجھے کچھ گوشت کے بھننے کی بو آ رہی تھی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر بدبو بھی آ رہی تھی۔ تو مسٹر ٹامسن کہتا ہے میں اپنے کمرے سے باہر نکلا، باہر آنے کے بعد دیکھا تو آگ لگائی گئی ہے اور انگارے سلگائے گئے ہیں، اس کے اوپر 40 علماء کو لایا جاتا ہے۔ لانے کے بعد یہ کہا جاتا ہے یا تو یہ کہہ دو کہ ہم انگریزوں کے وفادار ہیں، اور اگر یہ نہیں کہتے، اگر یہ کہتے ہو کہ ہندوستان چھوڑ دو، انگریزوں کو اس ہندوستان سے باہر نکال دو، تو پھر ہم لوگ تمہیں ان انگاروں پر لٹا دیں گے اور تمہیں جلا کر راکھ کر دیں گے۔ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ انگریز یہ علماء کو کہتے تھے، اور علماء یہ کہنے پر مجبور ہوتے تھے کہ ہم آپ کے وفادار نہیں بلکہ ہم تو آپ کے ساتھ وفائی کرتے ہیں، ہم ملک کے ساتھ، اس دیش کے ساتھ، اس وطن کے خاطر غداری نہیں کر سکتے۔ اور وہ 40 کے 40 علماء کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا، ان کا گوشت بھن جاتا، پھر 40 علماء کو لایا جاتا اور پھر لٹا دیا جاتا، اور پھر کہا جاتا کہ دیکھو جو بات ہم نے پہلو سے کہی وہی بات تم سے کہتے ہیں، اور تم بھی اگر ہمارے ساتھ وفائی کرو گے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہیں بڑا عہدہ دے دیں گے، اور تمہیں جو ہے عزت اور ذلت جو ہے آج تمہارا مقدر بنی، عزتوں کی بلندیاں تمہیں دے دیں گے۔ تو اس وقت 40 کے 40 علماء کہتے تھے جس طرح ہم سے پہلے لوگ شہید ہو گئے ہم بھی اس وطن کے خاطر شہید ہو جائیں گے، ہم لیکن آپ کے ساتھ وفائی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے مستقل تنے تنہا علماء چلتے رہے اور لوگوں کے ساتھ مل کر چلتے رہے، اور پھر جو ہے پوری کی پوری دنیا اور دیکھتی رہی اس تاریخ کو کہ ہندوستان میں کون سی سنہری تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے، کون سی سنہری تاریخ کو لکھا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کہیں جا کر یہ ملک ہمارا آزاد ہوا، اور اس ملک کے آزادی کے ساتھ ہم اس ملک میں جی رہے ہیں۔ تو یہ آزادی جو اس ملک کی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو آزاد پیدا فرمایا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا فرمایا، اگر کوئی ہماری آزادی پر شک کر رہا ہے، کوئی ہمیں غلام بنانا چاہ رہا ہے، تو ہم سب کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ اس غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر ہاتھوں سے ہتھکڑیاں نکال کر اور یہ کہہ دیا جائے کہ ہم آزاد پیدا ہوئے تھے، ہمارا ملک آزاد تھا، اور ہم ہندوستان میں اگر رہیں گے تو آزادی کے ساتھ رہیں گے، اور ہندوستان میں رہنے نہیں بلکہ ہندوستان میں جب تک ہیں، جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں، اسی ہندوستان میں جئیں گے اور اسی ہندوستان میں مریں گے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بادشاہ شاہ ظفر گزرا ہے۔ شاہ ظفر نے جب جو ہے اس کو جیل کی سلاخوں میں رنگون کی جیل میں ڈال دیا گیا، اور ایک جو ہے بادشاہ نے اس کو، ایک وزیر نے جو ہے اس کو ایک شعر لکھا، اور بادشاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ ایک شعر لکھ کر بھیجا، کیونکہ شاہ ظفر شاعری بھی کرتے تھے۔ کہا دمدمے میں دم نہیں خیر مانگو جان کی، دمدمے میں دم نہیں خیر مانگو جان کی، اے ظفر جھکنے لگی شمشیر ہندوستان کی۔ یہ شعر لکھا تو بادشاہ سلامت کا شاہ ظفر جو ہندوستان کا مسلمان آخری بادشاہ تھا، وہ 88 سال تک جو ہے رنگون کی جیل میں رہے۔ تو بادشاہ شاہ ظفر کو جب یہ شعر پیش کیا گیا تو شاہ ظفر جو ہے کوئی اپنا جواب تو نہیں دے سکتے تھے، ایک کیل اٹھائی، کیل دیوار سے نکالی، نکالنے کے بعد دیوار پر لکھا کہ قاضیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، قاضیوں میں جب تلک
قاضیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی، کہ ہم اس ہندوستان کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے، اس ہندوستان کی خاطر لوگ اپنے خون کو ویسے ہی برباد نہیں کر رہے ہیں، یہ ہندوستان کی سنہری تاریخ لکھی جائے گی اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ جب بادشاہ شاہ ظفر کا جنازہ وہاں سے نکلا، اس کے بعد دیکھا گیا کہ شاہ ظفر نے تو اس کا جواب لکھا ہوا ہے کہ اگر تم ہمارے سے جان کی خیر مانگ رہے ہو اور کہہ رہے ہو ہندوستان کی تلوار جھک گئی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے، کہ جب تک ہندوستان باقی رہے گا اس ہندوستان کی جو تلوار ہے وہ لندن تک جاتی رہے گی۔ تو ہندوستان ویسے ہی آزاد نہیں ہو گیا، اس کو ایسے ہی آزاد نہیں کرا لیا گیا۔ آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ بیچارے مسلمان ہیں، ان کا تو وطن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی ہماری گردن کٹی، اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ یہ کون سی بات ہوتی ہے کہ اگر ہمارے سے وفاداری کا ثبوت مانگا جائے؟ یہ کون سا انصاف ہوتا ہے کہ جنہوں نے سینکڑوں سال تک لڑائیاں لڑی ہیں، جن کے علماء کو دلی کے جامع مسجد سے لے کر اور لاہور کی جامع مسجد تک مستقل پیڑوں پر ان کی گردنوں کو لٹکا دیا گیا، ان سے وفاداری کا ثبوت مانگا جائے؟ وہ ہندوستان جس میں اس کے راشٹرپتی مسلمان رہا ہو، وہ ہندوستان جس میں سب سے پہلا شکشا منتری وزیر تعلیم مسلمان رہا ہو، جس نے تعلیم کو عام کیا ہو اس ہندوستان کے اندر، وہ ہندوستان جس نے سپر طاقت مسلمان نے اس ہندوستان کو بنایا ہو، سونے کی چڑیا اس ہندوستان کو مسلمانوں کی حکومت میں کہا گیا، ان سے وفاداری کا ثبوت مانگا جا رہا ہے۔ مسلمان وفادار تھا، وفادار ہے اور وفادار رہے گا۔ مسلمانوں کی وفاداری پر شک مت کرو، یہ مسلمان ہیں، ان کا ایمان بولتا ہے، یہ اپنے ایمان سے کہتے ہیں کہ ہم وفادار ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں انصافی کا، ناانصافی کا کلمہ نہیں پڑھتے، یہ کلمہ پڑھتے ہیں وفاداری کا، بے وفائی کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ مسلمان جب تک اس دنیا میں رہے گا انصاف کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ رہے گا، اور جب اس سرزمین سے انصاف کو اٹھا لیا جائے گا، مسلمان بھی اس سرزمین سے ختم ہوتے چلے جائے گا۔ بہرحال میں اپنی بات کو یہیں پر سمیٹتا ہوں اور کہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہمارے یہاں پر تشریف فرما ہے ان کو بلاتا ہوں اور آواز دیتا ہوں کہ آپ کو کچھ لوگوں کو، آپ سب لوگوں کو جو پروگرام ہم نے کیا، ان بچوں نے محنت کی، ان اساتذہ نے محنت کی، سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گا ان اساتذہ کی بدولت، ان بچوں کی بدولت یہ سب پروگرام جو ہے منعقد ہوتا ہے۔ آپ سب کی محبت، ان اساتذہ کی محبت، ان بچوں کی محبت جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن اساتذہ نے، تمام کے تمام بچوں نے اور یہاں پر بیٹھے تمام کے تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا وقت نکال کر اس مدرسے کے اندر تشریف لائے۔ میں پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور تمام گاؤں کے لوگوں کا، تمام مسلمانوں کا ہم بھی فرمائے۔